ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سمرکان پروگرام آج کے مہمان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج یقیناً آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ میزبان تو عبداللہ عباسی ہوا کرتے ہیں اس پروگرام کے، لیکن یہ اچانک سے ندا مرزا کہاں گئی۔ تو کچھ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ پروگرام آج کے مہمان میں ہم نے بہت سارے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروایا اور بہت سارے انٹرویوز کیے، لیکن جو ایک خاص شخصیت جو یہ پورا پروگرام چلاتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو کہ خاص میزبان عموماً ہوتے ہیں اس پروگرام کے، اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کے لیے کہنا اچھا ہوگا اس شعر کے ذریعے کہ بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، بھرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر اے مجمع خوبی، ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ نامور اناؤنسر ریڈیو کویت اردو سروس کے جناب عبداللہ عباسی آج ہمارے مہمان ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے یہ پروگرام بہت دلچسپی کا باعث بن گیا ہوگا، کیونکہ عبداللہ عباسی کے بارے میں جاننا بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور کیا کیا چاہتے ہیں کرنا مزید آگے، انہی کی زبانی انہی سے سنیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ نیتا مرزا آپ کا، اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ حقیقت میں انٹرویو کرنا اور انٹرویو دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بے شک۔ اس لیے اکثر و بیشتر میں لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ بھائی تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تو آپ اگر وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہیں، بے شک، تو پھر میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں۔ بے شک، یقیناً۔ وہ کہتے ہیں کہ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود واہ واہ، جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ تو سامعین آپ کو بتا دیں کہ اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ عبداللہ عباسی موجود ہیں، اور یہاں پر اجالا ہی اجالا ہے۔ عبداللہ عباسی سے مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے تعارف کی طرف چلیں گے۔ جناب، ایک مختصر سا تعارف ہمارے سامعین کے لیے بتائیے کہ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو، میرا اصل کام تھا فوٹو فنیشنگ کا، یا یوں سمجھ لیں فوٹوگرافی میرا شوق تھا، جی، اور پرنٹنگ وغیرہ اور نئی نئی مشینوں سے کھیلنا میرا کام تھا۔ صحیح۔ جدت پسندی میری طبیعت میں شامل تھی۔ کیا بات ہے۔ ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ ایک پرنٹ اگر ایسے بن سکتا ہے تو ویسے کیوں نہیں بن سکتا۔ اچھا۔ جیسے ایک دفعہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج دیا گیا کہ ایک بہت بڑا پرنٹ تھا، کوئی تقریباً 8 بائی 12 فٹ کا۔ جی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ 4 پیس کے اندر بنے گا، یہ بنا کے دکھائیں۔ میں نے کوئی مسئلہ نہیں، بن جائے گا۔ اور ایک گھوڑے کا پرنٹ تھا، وہ گھوڑے کا پرنٹ جب وہ بنایا، جب بن کے 4 پیس سامنے آئے تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب کہنے کے واہ واہ کیا چیز نکلی ہے، واہ واہ۔ یعنی وہ ٹائم اور آج کا ٹائم، جی، یعنی بچپن سے خیر میں کرکٹ، ہاکی
اور اپنے زمانے کے تمام کھیل کھیلے. بالکل. ہم آپ کی اس طرف بھی آئیں گے، کھیل کی طرف. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ فوٹوگرافی سے آپ نے اور پرنٹنگ میں آپ نے کام کیا اور اناؤنسر بھی ہیں. ایک اور بھی آپ نے کام کیا ٹی وی اینکرنگ کا. آپ نے KTV2 پر ایز این اینکر کچھ عرصہ کام کیا اور مطلب بہت اچھی اینکرنگ کی، لوگوں نے آپ کو KTV2 پہ دیکھا. تو اس حوالے سے بتائیے کہ مطلب ایک دم سے فوٹو پرنٹنگ اور فوٹوگرافی سے اناؤنسر سے ٹی وی اینکرنگ میں یہ اتنے سب شعبوں کو لے کے آپ کیسے چلتے ہیں، کس طرح سے مینج کرتے ہیں اور کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بڑی مزے کی بات نہیں تھا، میں بتاتا چلوں کہ خاص طور پہ جب ہم لوگ ریڈیو میں کام کر رہے تھے 2 سال پہلے یا شاید 3 سال پہلے، جی جب ہمیں یہ آفر ہوئی، میں آپ بھی میرے ساتھ تھی. جی جی بالکل. تو اس وقت جب انہوں نے ٹی وی کی آفر کی بھائی آ جائے کچھ پروگرامز آپ کے ریکارڈ کرنے ہیں، یعنی 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے صرف، اس میں محنت زیادہ لگی. محنت زیادہ اس وجہ سے لگی کہ ہم لوگ جب ریڈیو کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کافی ریلیکس ہوتے ہیں. بالکل، صرف آواز جاتی ہے، صرف آواز جا رہی ہوتی ہے، کافی ریلیکس ہوتے ہیں. مگر ٹی وی پہ جب آئے تو ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا پڑ رہا تھا کہ ہمارا دایاں رخسار اوپر ہے یا نیچے، ہماری آنکھ صاف نظر آ رہی ہے نہیں. صحیح، تصویر بھی دکھ رہی تھی سامعین کو، تو اس کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا پڑ رہا یعنی تھا. آپ یقین کریں کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے ماتھے پہ کوئی پسینے کی بوند تو نہیں ہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں پریشان ہوں. بالکل. اور ٹی وی میں جب ٹی وی اینکرنگ ہم لوگ کر رہے تھے عبداللہ، اور وہاں پہ ٹی وی کے نیچے اسکرپٹ اکثر چل رہا ہوتا ہے اور آپ وہاں سے بڑا ریڈیو میں جیسے کاغذات ہمارے پاس ہوتی ہیں، کوئی کتاب ہوتی ہے ہمارے پاس اسکرپٹ کے فارم میں، تو اس میں دشواری آ رہی تھی کہ ٹی وی کی طرف دیکھ کر ہی آپ کو بات کرنی ہے، وہیں سے اسکرپٹ آپ کو فالو کرنی ہے. اچھا مزے کی بات ایک دفعہ ایسا ہوا کیونکہ کویت کی تاریخ بہت پڑھی ہے میں نے. جی. تو فروری کا یہی مہینہ تھا، اسی مہینے میں ہمیں ایک پروگرام کرنا تھا ٹی وی کے اوپر. تو آپ کا اسکرپٹ تو آپ کے پاس چل رہا تھا، مگر میرا جو اسکرپٹ تھا اس کی اسکرین میں کوئی پرابلم تھی. صحیح. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو اس کو. صحیح. تو وہاں پہ بھی آپ نے اپنا ہنر جگا دیا. نہیں، وہ ہے کہ دماغ کو تھوڑا سا حاضر رکھنا پڑا. کچھ بھی نہیں، ٹی وی ریڈیو کوئی چیز بھی ہو، لمحوں کا سفر ہوتا ہے. سیکنڈ کے اندر ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بے شک. اور دماغ کا صحیح طور پر استعمال کرنا اس وقت ہماری سمجھ میں آتا ہے بے شک. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیپر اگر ہمارا گر گیا، اس پیپر کو اٹھانے میں ہمیں 2 سیکنڈ لگ سکتے. 2 سیکنڈ میں سے 1 سیکنڈ ہمیں بچانا پڑے گا، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. صحیح. عبداللہ، اس سے مزید تفصیل سے ہم گفتگو آگے پروگرام میں کرتے رہیں گے. یہ بتائیے کہ کویت آنے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ کویت آنے سے پہلے میں ایک معروف کمپنی کے اندر پرنٹنگ وغیرہ کا انلارجمنٹس ہوتی ہیں، بڑی بڑی پرنٹنگ جو ہوتی ہے نا، جو یوں سمجھ لے کہ پورٹریٹ ٹائپ کی جو. جی. تو رنگوں سے کھیلا کرتے تھے یا کلر سے کھیلتے تھے؟ مجھے پتا تھا کلر سیان مجنڈا یلو کیا چیز ہوتی ہے. اچھا. میں انہیں کو بتایا کرتا تھا کہ اگر میں یلو کے اندر بلیک ملا دوں تو پھر کون سا کلر آنا چاہیے. اچھا. اور میرے حساب سے وہ آنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ بڑے بڑے فوٹوگرافرز جو کہ صرف پرنٹ کو دیکھ کے بتاتے تھے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے. تو رنگوں سے کھیلنے کے اتنے ماہر آپ اپنے پروفیشن میں بنے، تو کچھ زندگی میں بھی رنگ بھرے، کچھ آپ نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بتائیے سامعین کو، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے. میرے 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اور سب اپنی اپنی زندگی میں بزی ہیں. ماشاءاللہ. کچھ لوگ کاروبار کی طرف ہیں، کچھ جاب کر رہے ہیں، اور اکلوتی شریک حیات جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں. کیا بات ہے. وہ میرے بہت پیارے سے 2 بچے، ایک بیٹی. اسی رنگ کا دراصل میں تذکرہ کرنا چاہ رہی تھی سامعین سے کہ عبداللہ کی زندگی میں جو عبداللہ نے رنگ بھرے ہیں وہ اس حوالے سے، اور بچوں کے حوالے سے بتائیے. 2 بچے ہیں جس میں ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. ماشاءاللہ. اور مزے کی بات یہ کہ وہ میری اولاد نہیں ہے، میرے دوست ہیں دونوں. کیا بات. میں دوستوں کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی سنتا ہوں، اور پھر کبھی کبھی اپنی بھی سناتا ہوں. اچھی بات ہے. اور مزے کی بات یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے مجھ سے کہتے ہیں بابا یہ چاہیے، میں کہتا ہوں بیٹا ضد کرو گے تو نہیں دوں گا، جب میرا دل چاہے گا لا کے دوں گا. اچھا، آپ کے بچپن کی طرف تھوڑا چلتے ہیں. بچپن میں آپ کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا یا صرف کھیلنے کودنے کا شوق تھا؟ اچھا، بڑا مشکل سوال کیا آپ نے. جی. میرے والد صاحب نہ جانے کیا کیا سوچا کرتے تھے کہ بیٹا بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، تو اس کو تھوڑا سا کچھ آگے تھے. والد صاحب سول انجینئر تھے. اچھا. ڈرافٹ مین تھے، مجھے سکھاتے بھی تھے ڈرافٹنگ وغیرہ. اچھا. کہ یہ دیکھ لو. یعنی وہ ہنر بھی آپ نے سیکھا؟ ہاں، وہ ڈرافٹنگ وغیرہ سکھائی انہوں نے، وہ تمام چیزیں مجھے سکھائی گئیں. والد صاحب خود توجہ دیتے تھے اس کے اوپر، مگر میری توجہ صرف کھیل پہ ہوتی تھی. اچھا، صرف کھیل پہ ہوتی تھی. ویسے پڑھائی میں جب آپ اسکول میں جایا کرتے تھے تو کون سا مضمون زیادہ آپ کو پسند تھا؟ مزے کی بات یہ کہ اردو. اچھا، اردو تو بچپن سے ہی پسند تھا. کیا بات ہے. اردو میں
اکثر و بیشتر ہم لوگ بیت بازی کے مقابلے کلاس میں، گھر میں، یعنی بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ خاندان والوں کو جمع کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا ہوتا تھا. اچھا. اور میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ایک شام اپنوں کے نام ایک پوسٹر ہم نے مستقل چھپوا کے رکھا ہوا تھا. اچھا. جو ہمیشہ جب بھی سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے تو ہم وہ پوسٹر پیچھے لگا دیا کرتے تھے، آ جاؤ بھائی سب لوگ. اچھا، جو محفل آپ سجاتے تھے اپنوں کے ساتھ وہ کس قسم کی ہوتی تھی؟ مشاعرے کی شکل میں ہوتی تھی یا کوئی اور ادبی محفل ہوتی تھی؟ کیا کرتے تھے؟ وہ ٹوٹل ادبی محفل ہوا کرتی تھی. یعنی جن کو جو شعر یاد ہے وہ سنا دے. اچھا. اور کسی کو اگر چٹکلا یاد ہے وہ سنا دے اپنی مرضی پہ، یعنی کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا سنانا چاہتے ہیں. صحیح. جیسے میرے ماموں ہوا کرتے تھے وہ بہت لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے، یعنی موقع سے فائدہ اٹھا کے. صحیح. اور یہ بچپن کے حالات، خاص طور پہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ گھر پہ میرا ٹائم بہت کم گزرا. کس کے زیادہ لاڈلے تھے آپ؟ اپنی اماں کے، ابا کے، کس کے زیادہ لاڈلے تھے؟ مزے کی بات ہے کہ والد صاحب نے آج تک مجھے نہیں ڈانٹا. اچھا. ہم لوگ حالانکہ 8 بہن بھائی، مگر سب کو خوب ڈانٹ بھی، اور مگر والد صاحب مجھے نہیں ڈانٹ پائے آج تک بھی. وجہ اس کی کہتے تھے کہ بیٹے تمہیں میں کہتا ہوں یہ کر لو، تم وہ کر کے چلے جاتے چپ چاپ. اچھا. کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتے. صحیح. یعنی کہ انہوں نے اگر کچھ کہا میرا موڈ نہیں بھی ہو رہا ہے نا پھر بھی میں کر دیتا تھا. صحیح. اور آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ ہو میری ماں. اور جیسے میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا دوست ہوں، اسی طرح میری ماں بھی میری دوست ہوا کرتی تھی. اچھا. مجھے آج بھی اچھی طرح سے وہ سردیوں کے دن یاد ہیں کہ کرکٹ کا مجھے شوق ہوا کرتا تھا. تو جب میں گھر سے نکلنے لگتا تھا تو میری والدہ ہمیشہ جیکٹ اور مفلر وغیرہ میرے گلے میں ڈال کے دونوں جیبوں کے اندر مونگ پھلیاں بھر کے اچھا کہتی تھی مونگ پھلی بھی اس کے اندر جیب کے اندر، اچھا سردی لگے تو کھا لینا. ارے واہ. اچھا، کوئی ایسی بچپن کی شرارت، کوئی ایسا مزیدار سا قصہ جو سامعین کو سنائے؟ آپ نے کوئی ایسی شرارت کی جو آج تک آپ نہ بھولے ہو؟ ایک نشان میرے ہونٹوں پہ آج تک ہے. اچھا. ہم لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو ایک سائیکل والا نظر آیا، اس کو ہم نے تھوڑا سا چھیڑ دیا جس کو کہتے نہیں ہے، تو وہ سائیکل سے گر گیا. جی. اب ہم نے پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا اس کی طرف، ہم سیدھے چل دیے ہنستے ہوئے، جیسے نہیں جاتے ہیں ہنستے ہوئے چل دیے، مذاق اڑایا. ہاں کوئی بات. مجھے بڑا افسوس ہو رہا اس لڑکے سے. میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار وہ گر گیا ہے، چلو آؤ اس کو اٹھا دیتے ہیں. صحیح. کہہ رہے نہیں کچھ نہیں، وہ نہیں گرا ہے وہ. اب میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا پیچھے کی طرف کہ وہ کہاں گرا ہے تو میرے سامنے ایک سنسناتا ہوا پتھر آ رہا تھا. اچھا. تو سیدھا آ کے میرے ہونٹ پہ لگا. اچھا. یعنی وہ میری قسمت تھی. یہ کیا تھا کہ اگر میں مڑ کے نہیں دیکھتا تو شاید میرے پیچھے سر پہ لگتا وہ جو میرے دانت پہ آج تک نشان چھوڑ کے چلا گیا. صحیح. شرارتیں بہت زیادہ کیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی شرارت سے کوشش نہیں کی کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے. صحیح. عبداللہ، آپ نے شروع میں ذکر کیا اسپورٹس کے حوالے سے، کھیل کے حوالے سے، کس کھیل میں زیادہ دلچسپی تھی اور کیا کھیلا آپ نے زیادہ؟ کرکٹ بہت زیادہ کھیلا ہے میں نے. اچھا. یعنی میں فاسٹ بولر ہوا کرتا تھا، آل راؤنڈر سمجھ لیں آپ. اچھا، آل راؤنڈر تھے آپ. ایک دفعہ بہت مزہ آیا. ہم لوگ ایک جگہ میچ کھیلنے گئے، وہ میچ بھی ایسی ٹیم سے لگا کہ وہ معروف فاسٹ بولر وہ ہماری ٹیم کے خلاف تھا. وہ اچھا جو بھی جا رہا تھا آؤٹ ہو کے چلا آتا تھا، مگر میں ڈرا نہیں اس سے. اس کے سامنے کھیلے ہم نے. یعنی یوں سمجھ لے کہ میرے بیٹ سے ذرا سی گیند ٹچ ہو کے گئی، پیچھے چھکا ہوتا تھا. اور دوسری گیند آئی وہ میری تھائی پہ لگی آ کے بیٹ کے اوپر. کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، مگر اس کے بعد ہم لوگ جب باہر آئے آؤٹ ہو کے جب واپس آیا، جب اس کو تھوڑی سی ہوا لگی تو مجھے ایسا لگا پوری گیند چھپی ہوئی ہے. صحیح. سامعین، ہمارے اسٹوڈیو میں ایک نامور اناؤنسر ہماری ریڈیو کویت اردو سروس کے جانی پہچانی شخصیت ہیں، عبداللہ باسی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت سارے سامعین عبداللہ کی آواز کو پسند کرتے ہیں، عبداللہ کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں اور ان سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو یہ ایک ہم نے پروگرام آج کے مہمان میں ایک کوشش کی ہے کہ آپ سب کی ملاقات بذریعہ آواز عبداللہ باسی سے کرائی جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بسط خلوص پکارا ہے آپ کو، واہ واہ، ہم نے بسط خلوص پکارا ہے آپ کو، اب دیکھنا ہے کتنی کشش ہے خلوص میں. کتنی کشش ہے خلوص میں. جی ہاں. تو جناب یہ بتائیے کہ اکثر گفتگو میں اور ریڈیو کے پروگرامز میں بھی، لائیو پروگرامز میں آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ کویت آپ کا وطن ثانی ہے. واہ واہ. تو یہ بتائیے کہ اس وطن ثانی میں آ کے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، کتنی زندگی کا عرصہ یہاں پہ آپ نے گزار دیا؟ وہی بات ہے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے. جیسے ایک شعر جو میں نے کوئی
18-19 سال کی عمر میں کہا ہوا کسی کالج کے فنکشن میں اچھا کہ میرے خلوص اور محبت کی چاشنی کو سمجھو، اچھا، اس میں ملاوٹ نہیں ہے اس زمانے کی. یہ آپ کا پہلا شعر تھا؟ یہ میرا پہلا شعر تھا. ارے واہ، بہت خوب بہت خوب. تو جب میں نے یہ شعر کہا تھا تو لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ یہ شعر کہاں سے ہے. مجھے نہیں پتا. اس کے بعد کچھ نظمیں لکھی، وہ شادی کے بعد لکھی گئی ہیں ساری. اچھا، شعر و شاعری کا شغف کس عمر سے آپ کو ہوا؟ یعنی یوں سمجھ لے کہ شعر ازبر کرنا میرے لیے بہت آسان ہوا کرتا تھا اس وقت. اچھا، کہ کوئی بھی شعر اچھا لگا، ان دماغ کی نہ جانے کتنی کھڑکیاں اندر میرے گھوم رہی ہیں دماغ کے اندر، وہ کہیں نہ کہیں پیوست ہوا کرتا تھا. وہ صحیح. یعنی لوگوں کو میں ایک شعر بہت زیادہ سنایا کرتا تھا، چند لمحوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھو، اچھا، چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا، بہت خوب، اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، واہ، کیا پھر بات کون ہے. جانے کون کدھر جائے گا. بہت خوب بہت خوب. تو شعر و شاعری کے علاوہ بھی آپ نے کچھ لکھا یا صرف شعر و شاعری تک ہی محدود رہے؟ بڑی اچھی چیز آپ نے یاد دلا دی مجھے. جی. ایک رسالہ چھپتا تھا، اس میں بہت ساری کہانیاں لکھی میں نے بچوں کی. اچھا، ایک بچہ سیڑھیوں سے گر گیا، اور یہ جو بچوں کی اچھا، کہانیاں بچوں ہوتی کی ہیں، کہانیاں بھی لکھی. بہت کہانیاں لکھی. اور ایک دفعہ ہم نے ایک جاسوسی ناول لکھا. اچھا، اس کا مسودہ جو ہم نے تب تیار کیا کوئی 40-42 پیج چیز کا تھا، وہ جو بہت محنت سے لکھا ہوا تھا میں نے. تو جب ہم اس کو ایک صاحب کے پاس لے کے گئے، پبلشر کے پاس، کہ بھائی یہ ایسے ایسے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چھپوا دیں. ایک میرا دوست ہوا کرتا تھا، انجم نام ہے اس کا، تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اب بھی ہے یعنی وہاں پہ موجود. اچھا، ماشاء اللہ. تو ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی. ہم لوگ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو دکھاتے بھی تھے. یہ دیکھو آج 2 پیج اور لکھ دیے میں نے. جو کمپلیٹ ہو گیا تو ہم ایک پبلشر کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کہانی لکھی ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کو چھپوا دیں. تو اس نے کوئی 10-15 منٹ تک اس کو پڑھتا رہا. وہ پھر اس نے ہم سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ کے نام سے تو پبلش کر نہیں سکتے ہم، آپ چاہیں تو ہمیں یہ بیچ دیں. تو میں نے کہا نہیں، بیچنے کے لیے تو نہیں آئے، پیسے تو نہیں چاہیے ہمیں. صحیح. تو کہہ رہا نہیں، ہم آپ کو اچھے پیسے دے دیں گے، آپ اس کو بیچ دیں. ہم نے کہا نہیں جناب، بیچنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف چھپوانا چاہ رہے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کتنا پیسہ لگے گا، صحیح. آپ چھاپ دیں گے یا کسی اور سے بات کر لیں. نہیں، آپ چاہیں تو ہمیں بیچ دیں، ہم اپنے نام سے چھاپ دیں گے. خیر ہم واپس آ گئے. کوئی 2 مہینے گزرے ہوں گے جب ہم لوگ لائبریری گئے. ہم بہت بڑی لائبریری تھی ایک، وہاں پہ کرائے کی کتابیں ملتی تھی. تو اسی پبلشر کی ایک نئی کتاب آئی ہوئی تھی. جب ہم نے وہ کتاب جا کے دیکھی جی. اور اس کا پورا پلاٹ پڑھا کہ کیا تھا، تو انجم خاص طور پر میں، ہم دونوں گلے مل کے بہت روئے کہ اس کو مسودہ کیوں دکھایا ہم نے. صحیح. تو بالکل سیم ٹو سیم ڈکٹو اس نے چھاپ دیا تھا اپنے نام سے. آپ کی اردو میں اتنی زیادہ دلچسپی اور اتنی محبت ہے آپ کو اس زبان سے، تو کویت کے اندر آپ نے اردو کے فروغ کے لیے اب تک کیا کیا؟ کویت میں اردو کے فروغ کے لیے بے انتہا کام کیے، جن کا ذکر کرنا شاید مناسب نہ ہو، مگر اتنا ضرور کہوں گا فروغ اردو ادب کی خاطر یہ کام ہم کو کرنا ہے. آخر ہمارا مقصد ہے بھائی چارہ. بہت خوب. سفر پہ یارو نکل چکے ہیں، اگر مناسب ہو تم بھی آؤ، قدم سے آ کر قدم ملاؤ. کس لیے؟ فروغ اردو ادب کی خاطر. کیا کہنے. آپ کے خیال میں اردو زبان کی اہمیت کیا ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں؟ بہت زیادہ مطلب یہ ایسی زبان ہے کہ جو کہ انسان کو سنوارتی ہے، اس کی شخصیت کو سنوارتی ہے، یا آج کل اس کی کمی پائی جاتی ہے، اس کو سیکھنے کی کمی پائی جاتی ہے؟ کیا مطلب ایسا ہونا چاہیے اردو زبان کی، کیا اہمیت آپ سمجھتے ہیں؟ بہت ہی مزیدار سوال ہے یہ. اس میں نے ایک صاحب سے، ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جو زبان بھی بولو اسی زبان میں سوچا کرو. اگر آپ کا انگلش کا پیپر ہے نا تو انگلش میں سوچنا شروع کر دو. اچھا. تو آپ اچھا پیپر دے کے تو یہ بھی بتا دیجیے سامعین کو کہ کس طرح سوچا جاتا ہے انگلش میں یا اردو میں. تو میں اردو میں سوچتا بھی ہوں. اچھا، اردو میں وہ کیسے سوچتے ہیں؟ جب میں اردو میں سوچتا ہوں تو خود بخود الفاظ ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ایک تسبیح کی طرح، مختلف دانوں کی طرح وہ چمٹتے ایک دوسرے سے ایک ہار بن جایا کرتے ہیں. صحیح. بس شرط یہ ہوتی ہے کہ ان الفاظ کو جوڑ کے کس طرح سے کس کی سماعتوں تک کیسے پہنچانا ہے تاکہ اس کو بھلا لگے. صحیح. یعنی یہ اردو کا سفر جو ہوتا ہے بہت ہی میٹھا. اور آج کل تو خیر نئی جنریشن جتنی بھی ہو، چاہے کسی بھی ملک کی ہو، چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یعنی فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اچھی اردو بول رہے ہیں تو. بے شک بے شک. اچھے گھرانوں میں، پڑھے لکھے گھرانوں میں آج کل اردو صرف اس وجہ سے بولی جاتی ہے کہ وہ باادب، باتمیز، باملاحظہ جماعت ہے. بے شک. عبداللہ، ریڈیو کویت اردو سروس میں اپنی آواز کا جادو جگاتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 15 سال تو ہو گئے میرے خیال میں مجھے. ماشاء اللہ 15 سال ہو گئے آپ کو یہاں پر.
تو اس 15 سال میں آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا، کس طرح سے آپ نے اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو کس طرح شامل کرنے کی کوشش کی، ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بڑی مزیدار بات یہی کہ بس مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب میں اردو سروس میں آیا کہ میں کس کو اپنا کہوں. جی. مجھے ایسا لگا کہ سارے میرے اپنے ہیں. جی. آپ کو ایک اور مزیدار قصہ سناتا چلوں. جی. کہ جب میں ریڈیو کویت اردو سروس میں آیا تو 2 دن کے بعد میں نے سوچا یہ کافی مشکل کام ہے. میں چلا گیا. ابو بکر پایولی میرے بہت اچھے دوست اور سہیل صاحب ہوا کرتے تھے اس وقت ہمارے سپروائزر. تو ابو بکر پایولی صاحب کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگے کہ بھائی آؤ گے نہیں. میں نے کہا ابھی تک سوچا نہیں ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی مشکل ہے. سہیل صاحب کا میرے پاس فون آیا تو انہوں نے بہت چھوٹی سی ایک بات کہی تھی مجھ سے، میں تمہیں اتنا ڈرپوک نہیں سمجھتا ہوں. میں نے کہا جی. اچھا. کہہ رہے ہیں دلیر آدمی ہو، آ جاؤ مقابلہ کرو اور جو کرنا چاہتے ہو کر کے دکھاؤ. صحیح. اور وہ جملہ اور وہ دن اور آج کا دن میں نے کہا کہ یہ تو میرا امتحان ہو گیا. امتحان دینے میں تو بہت ماسٹر ہوں میں. صحیح. اسے اناؤنسر کا کام ہے زیادہ تر بولنا. وہ کہتے ہیں کہ یا تو جو نافہم ہے وہ بولتے ہیں ان دنوں، یا جنہیں خاموش رہنے کی سزا معلوم ہے. تو آپ اناؤنسر کو، ایک ریڈیو اناؤنسر کو کیا کہیں گے کہ ریڈیو اناؤنسر کا کام ہے مستقل بولنا، تو اپنی آواز کے ذریعے کیا ان کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا، یا لوگوں کی دل جوئی کرنا، یا لوگوں کی تنہائی کو دور کرنا؟ آپ کیا کہیں گے؟ میں مثبت سوچ کی طرف جاؤں گا صرف. جی. کہ ریڈیو اناؤنسر خاص طور پر جو ریڈیو پہ بیٹھا ہوا ہے، میں یا آپ، ہم لوگ سب لوگ آر کی ٹیم یہی کام کر رہی ہے. بالکل. بہت ہی اچھی اور مثبت سوچ کے ساتھ، پیارے پیارے الفاظ کے ساتھ سماعتوں میں رس گھول دیتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر اندر. آپ یقین کریں اگر کچھ ہی کو ایک چھوٹی سی خوشی مل جاتی ہے، جیسے ہم نے جب ڈرامے کیے تھے اس وقت میں نے کوشش کی تھی کہ ہم حقیقت سے قریب ترین ڈرامے دکھائیں. جی. یعنی ان ڈراموں کو حقیقت سمجھ کر کسی کی آنکھ سے سچائی کا ایک آنسو بھی نکل گیا. صحیح. تو یہ سمجھے ہم کامیاب ہو گئے. صحیح. بالکل صحیح. اور کسی نے سنجیدہ آدمی نے ایک بہت زور سے قہقہا لگا دیا تو سمجھے ہم کامیاب ہو گئے. بالکل. عبداللہ، ایک اناؤنسر بننے کے لیے ایک آواز کا خوبصورت ہونا کافی ہے یا اس کے لیے نالج بھی بہت ضروری؟ آواز کی خوبصورتی اس میں حائل نہیں ہوتی. مجھ سے جب میں آیا ریڈیو کویت کے اندر یہ کہا گیا کہ بھئی آپ چاہیں تو اپنی آواز کو چینج کر لیں. تو نہ جانے کیوں میرے دل میں اسی وقت خیال آ گیا. آئے ہوئے مجھے حالانکہ 20-25 دن ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کروں گا. میں چاہتا ہوں جیسا میں ہوں ویسا ہی لوگوں سے ملوں. اور آج بھی الحمدللہ رب العالمین ایسا ہی ہوتا ہے. کسی سے اگر میں فون پہ بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ریڈیو سن رہے ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے ایک شعر یاد آیا، وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا. تو عبداللہ، آپ اپنے اس حسن تکلم سے لوگوں کو کیسے گرویدہ بنا لیتے ہیں؟ کیا آپ نے یہ ہنر سیکھا ہے یا یہ خداداد صلاحیت ہے آپ کے اندر؟ یقین کریے بہت بچپن سے ہی میرے ساتھ ایک عادت تھی. ابا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا کیسے بھی حالات ہو، اچھا، کیسے بھی شخص سے ملنا ہو، صرف لبوں پہ ایک مسکراہٹ ضرور رکھنا. جی. ہر کوئی پگھل جائے گا. اچھا. اور آپ یقین کریں وہ دن اور آج کا دن ہر ممکن کوشش ہوتی ہے میرے لبوں پہ مسکراہٹ لوگوں کو نظر آئے. کیا بات ہے. اور آپ یقین کریں کبھی کبھی میں جب آئینہ دیکھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے لبوں پہ جو مسکراہٹ ہے اس کے اندر کوئی مصنوعیت تو نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ ریاکاری ہو رہی ہے. ارے واہ، بہت خوب. یہ اخلاص کا اظہار قدرتی ہونا چاہیے. عبداللہ، ریڈیو پہ اپنی آواز کا جادو جگانے کے علاوہ آپ نے بے شمار کام کیا. ریڈیو کے اندر ہی بہت اسکرپٹ رائٹنگ بھی کی ہے اور بہت سارے پروگراموں کو ترتیب بھی دی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ کون کون سے پروگراموں میں آپ نے کیا کیا کام سر انجام دیا. میں نے جتنے بھی ڈرامے یا کچھ بھی لکھا وہ تو خیر میرا کام تھا، مگر سب سے مشکل کام جو مجھے خود بھی اپنے آپ سے کروانا پڑ گیا جی، وہ سب سے مشکل کام تھا ایکٹنگ کرنا. اچھا. جو آپ لوگوں کی فرمائش پہ مجھے کرنا پڑ گیا. بالکل. حالانکہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہی کہ جب پوری ٹیم نے کہا کہ نہیں ہم کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. صحیح. تو یہ ایکٹنگ کرنا سب سے مشکل کام نظر آتا ہے. سب سے مشکل کام نظر آتا ہے. ریڈیو پر جتنے بھی ڈرامے آن ایئر ہوئے وہ سب آپ ہی کے تحریر شدہ ڈرامے تھے، اور اسکرپٹ لکھنا ایک اچھا خاصا مشکل عمل ہے. اور آپ نے یہ کیسے سر انجام دیا؟ کوئی ایک فارغ وقت نکالتے تھے یا کوئی ایک حادثہ یا کوئی کہانی سے جڑا کوئی قصہ بنتا چلا جاتا تھا، وہ ڈرامے کی اس کو شکل دیتے تھے آپ؟
بہت اچھی بات کی آپ نے, بڑی مزے کی بات کی. اس کا میں نے ایک راز بتایا تھا لوگوں کو. اچھا, اس کا بھی ایک راز ہے جی, کہ جیسے ہمیں اگلا ڈرامہ کون سا لکھنا ہے. کبھی کبھی تو ہفتوں تک میرے دماغ میں کوئی ڈرامہ نہیں آتا تھا کیا لکھا جائے. پھر میں کبھی کسی شخص کو میں نے گزرتے دیکھا, اس سے بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کی, کیا حال چال ہے, کیسے ہیں. جب اس نے اپنی کہانی سنائی, وہ کہانی کوئی 3 منٹ کی یا 4 منٹ کی ہوگی, مگر اس 4 منٹ کی کہانی کو 1 گھنٹے کا ڈرامہ بنانا اچھا خاصا مشکل کام ہوا کرتا تھا. جیسے میں اپنے خاص طور پہ ریڈیو اینکر سے یہ اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر کچھ لکھنا چاہتے ہو اور اپنی آواز سے لوگوں کے دلوں میں اترنا چاہتے ہو تو ایک کام ضرور کرو, اپنا مطالعہ بڑھا دو. بے شک بے شک. ایک اناؤنسر کے لیے بھی بہت ضروری ہے مطالعہ کرنا, تاکہ آپ کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہو اور آپ اس کو آن ایئر کر سکیں. عبداللہ, آواز کی جہاں بات ہو رہی ہے, آپ کی آواز سامعین سنتے ہیں, آپ کو دیکھا نہیں کبھی, لیکن آپ کبھی جیسے باہر جاتے ہیں پبلک میں یا کچھ ایسا لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں, آپ کی آواز سے لوگوں نے کبھی آپ کو پہچانا اور آپ کے لیے کیا اس وقت مطلب حالات پیدا ہوئے, ذرا اس پہ تبصرہ کیجیے تھوڑا سا. مزے کی بات ہوتی ہے, کبھی کبھی میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں جی, یا کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہوں, جی, کوشش ہر ممکن یہ ہوتی ہے کہ کم بولوں اور کہا کم سے کم مت لگاؤں. اچھا, تاکہ اس سے لوگ پہچانے نا آپ کو. تو یہ بہت دفعہ ہو چکا کہ جہاں میں نے کہا لگایا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے سب پہچان جائے, یا میں نے واہ 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 کر دیا. آپ کی واہ تو ویسی مشہور ہے پورے کویت میں. جی, مگر وہی کہ آپ یقین کیجئے آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہوگا جب ہم عام لوگوں میں جاتے ہیں, ہم خود عام جیسے لوگ ہیں, بالکل, تو اتنا اچھا لگتا ہے, وہ اتنی خوشی ملتی ہے, وہ خوشی کوئی پیسوں سے ہم سے نہیں خرید سکتا. بے شک, بالکل. عبداللہ, یہ تو ریڈیو اور آواز کی حوالے سے ہم نے بہت ساری گفتگو کی. کچھ یہ بتائیے کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ اکثر آپ ذکر بھی کرتے ہیں پروگرام میں, کھانے پینے کا آپ کا زیادہ تبصرہ رہتا ہے, تو سامعین کو بتائیے آپ کی پسندیدہ کھانے کی چیز. کھانے پینے کی بات کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مجھے ارہر کی دال اور چاول اور املی کی چٹنی بہت پسند ہے. ارے واہ. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیں سامعین کو کہ فارغ وقت میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ فارغ وقت میں اکثر و بیشتر میں بیٹھ کے یا تو ٹی وی دیکھ رہا ہوں گا یا پھر کوئی کتاب اگر میرے ہاتھ لگ گئی اچھی سی, تو جب تک وہ ختم نہیں ہوگی میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی. صحیح, بہت اچھی بات ہے. ہمارے سامعین کو کوئی ایک خوبصورت سا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ سامعین کرام, آپ کو صرف اتنا سے بتاتے چلوں کہ ریڈیو کویت اردو سروس عبداللہ عباسی کا نام نہیں ہے, اور آج میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا. نیلا مرزا, رضیہ اشرف, برکت خان, ابو بکر پایولی, یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں بہت اچھے سے ساتھ ہیں. ایک فیملی کی طرح ہم لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم آئندہ کیا کریں گے, مگر یہ وہی ٹیم ہے جو صرف آنکھوں کے اشارے بھی سمجھتی ہے, نہ صرف اشاروں کی سمجھتی ہے, بلکہ کبھی کبھی آن ایئر لائیو ہو کر بھی ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. بالکل. سامعین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں نامور اناؤنسر ریڈیو کویت اردو سروس کے عبداللہ عباسی موجود تھے. چلتے چلتے الوداع کہتے کہتے ان کی نظر ایک شیئر کرتے چلے ریڈیو کویت اردو سروس کی طرف سے. بہت شکریہ. خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے, خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے, وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ عبداللہ عباسی. ہمارے سامعین کو بہت دلچسپی تھی آپ کے بارے میں جاننے کی, آپ اسٹوڈیو میں انٹرویو دیا ہمیں, اور امید ہے کہ ہمارے سامعین کو پسند آئے گا. اپنی آرا سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. عبداللہ عباسی اور ندا مرزا کو اجازت دیجیے. تنہائیاں جب تمہاری روح میں سرایت کرنے لگے, راتیں سیاہ چادر اوڑھے جب تم کو ڈرانے لگے, ان اندھیروں اور تنہائیوں سے دامن چھڑا کر, کبھی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہوئے افق پر چمکتے ستاروں سے آنکھیں ملا کر, بھولی بسری یادوں کے سفر پر جب تم نکلو گی, اعتبار کرو جانا ان یادوں کے سفر پہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. بچپن سے جوانی تک ہر ایک پل کی یادوں میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ باغات آم, امرود, کٹارے اور خربوزے کے جہاں زندگی کے کئی پل ہم نے ساتھ گزارے تھے. ایک انجانے موضوع پر ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. کبھی درخت پر چڑھنا, اترنا, پھر چوم کر جانا, تمہارا پکڑنا اور خوش ہونا ہمیں ہار کر بھی بہت اچھا لگتا تھا. اعتبار کرو جانا اس سفر پر میں بھی تمہارے ساتھ. بہت شکریہ.
ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.